آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے، کیا کمال شخصیت صاحب. میں بھی آپ سے آف دی ریکارڈرز کر رہا تھا کہ مجھ جیسے طالب علم کو اتنی عظیم اور قداور شخصیت نظر نہیں آتی کہ اللہ نے خزانوں کے خزانے عطا کیے. اور آپ دیکھیے ویژن کیسا کلیئر. آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ تبلیغ دین کیسے کی جائے، انہوں نے بتا دیا جی 12ویں صدی میں کہ تبلیغ دین ایسے کی جائے، یہ ہونا چاہیے. اچھا جی، آغاز سب سے پہلے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم خاندانی تعارف، اور ساتھ ساتھ جو ابتدائی تعلیم و تربیت پہ چھوٹی عمر میں جو آپ کو خانقاہ کی ذمہ داریاں مل گئیں، یہ بھی کیسی کمال بات ہے، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا نام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت ہے آپ کی، اور آپ خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے. اور لگتا یہ ہے کہ آپ کی جو خدمات یا کارنامے دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان یاد آتا ہے جس میں آپ نے تنبیہ فرمائی تھی الائمۃ من القریش، یعنی امت محمدیہ اگر اپنے امام منتخب کرنا چاہے، اگر قریشی ہونے کو دیکھے تو یہ بہت بہتر ہے. کیونکہ قریشی نسل ہونا یہ قیادت اور سیادت کا صرف ایک سمبل ہی نہیں، بلکہ اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قبولیت اور اتھارٹی کا درجہ بھی حاصل ہے. سبحان اللہ. آپ قریشی نسل تھے، ٹھیک ہے، اور 22 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سبحان اللہ جا کے ملتا ہے. صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود ان کی آپ اولاد سے ہیں. اور آپ کے والد صاحب کا نام تھا مولانا وجیہ الدین محمد غوث. ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ علم و معرفت کے بہت بڑے پہاڑ تھے. سبحان اللہ. بلکہ یہ جو علاقہ تھا کلور کوٹ، اس کے آپ باقاعدہ جج بھی تھے. اور یہ جو آپ کے علم ہے کہ ان کی جو خاندانی نجابت ہے اور یہاں ان کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی مورخین نے محفوظ کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو ان کے ابن بطوطہ نے شاہ رکن عالم سے خود ملاقات کی تھی، ٹھیک ہے، اور ان سے ان کے خاندان کے حالات پوچھے کہ آپ قریشی نسل ہونے کے باوجود یہاں کس طریقے سے پہنچے. تو ان کی وہ باتیں بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو پہلا قافلہ اسلام پھیلانے کے لیے سندھ میں آیا تھا اور حجاج بن یوسف نے عراق سے لوگوں کو بھیجا تھا اور وہ سندھ کے فاتح قرار پائے، ان میں ہمارے اجداد شامل تھے. ایک تو یہ ملتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ملتی ہے نا، محمود غزنوی علیہ رحمہ کا بھی ذکر ملتا ہے نا. اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ پھر ان کے آبا و اجداد، اس کے بعد حضرت تاج الدین مطرف، یہ ان کے آبا و اجداد میں سے بہت اونچے درجے کے تھے. انہوں نے جا کر خوارزم میں وہاں رہائش رکھی اور وہاں بہت سارے لوگوں کو علمی اور روحانی فیض پہنچایا. انہی کی اولاد میں سے پھر ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت کمال الدین، جن کو محمود غزنوی اپنے ساتھ جب یہ ہندوستان کے علاقوں کو فتح کر رہے تھے تو وہ ان کو ملتان لے کر آئے. تو ان کو ملتان میں انہوں نے رہائش دی. پھر جب وہ کچھ عرصہ ملتان میں رہے تو اس زمان میں چونکہ کوٹ کروڑ کا جو علاقہ تھا ضلع لیہ کا، یہ تہذیبی اعتبار سے ایک زرخیز علاقہ تھا. وہاں کے پھر آپ نے ان کو قاضی بنایا. یہاں کچھ عرصہ وہ قاضی کے عہدے پر رہے، اور یہ نسلاً بعد نسلاً یہ قاضی کا عہدہ چلتے چلتے حضرت وجیہ الدین تک بھی آیا. ان کے والد گرامی. اچھا، والدہ بھی نیک پارسا، نانا بھی نیک پارسا، یعنی والدہ فاطمہ، بی بی فاطمہ ان کا نام، بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی ان کے نانا جی تھے. تو یہ سارا خاندان لگتا ہے نجیب الطرفین کی جانب سبحان اللہ، علم کا، تقوی کا، طہارت کا ایک ایسا سنہری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مالا تھی جس میں بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسا خوبصورت ہیرا درمیان میں آ گیا. ایک بات اور بتائیے جو بڑی خاص بات ہے کہ اس گھرانے کے اندر علم کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، زہد کے ساتھ، ولایتوں کے ساتھ اللہ نے مال کی بھی بے انتہا فراوانی رکھی. بڑی انتہا کی تھی. اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے جملہ لکھا ہے کہ مال اور ولایت جہاں جمع ہو جائیں وہاں تو کمال ہی کمال ہو جاتا ہے. چونکہ مال اسباب دنیا کی تمام چیزوں کو منظم کرتا ہے اور روحانیت انسان کے باطن کو سنوار دیتی ہے. سبحان اللہ. جہاں ظاہر و باطن کا کمال جمع ہو
تو وہاں مال بھی ہوتا ہے اور ولایت بھی اب ہوتی ذرا ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیے، اور چھوٹی عمر میں یعنی 12 برس کی عمر میں خانقاہی نظام سنبھال لیں؟ اور ان کے بارے میں یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ آپ مادرزاد ولی تھے. سبحان اللہ. یعنی مادرزاد ولی ہونے کا جو 2 شواہد دیے گئے کہ آپ بچپن میں ماہ رمضان کے اندر دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. اللہ، یہ ایک پہلی دلیل تھی کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، اللہ، اور آپ کو بچپن میں اس بات کا ادراک ہے کہ کیونکہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں تو بچپن میں والدہ کا دودھ نہ پیوں. دوسرا کہتے جب آپ کبھی والدہ کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب چونکہ بہت متقی تھے اور اولیاء کا قرآن کی تلاوت کے ساتھ سبحان اللہ، کیا اچھی بات بتا وہ رہے تو ہیں ایک مثالی ہے. جب وہ قرآن مجید کے ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، اپنی والدہ کا دودھ چھوڑ کر بڑی غور سے سنتے، اپنے والد کا چہرہ تکتے رہتے اور خوش ہوتے تھے. لگتا یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو میں قرآن کی آواز کو غور سے سنوں. سبحان اللہ. تو اپنا جنید صاحب لگتا یہ ہے کہ جن ارواح کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں منتخب فرمایا ہے، الست بربکم قالوا بلا کی چاشنی بھی نرالی رکھی، کیا کہنے، تاکہ وہ یہی ان کی وجوہات ہے نا کہ وہ جو الست والا نعرہ قرآن کی تلاوت میں الاپا جا رہا ہے. پھر آپ کی آگے دیکھیں ایک فطرت سلیمہ. 7 سال کی عمر میں آپ اپنے استاد مولانا نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے صبح کی رات کے ساتھ نہ صرف قرآن کے حافظ ہوئے بلکہ ان 7 قراتوں کے بڑے جید عالم تھے. اور 12 سال کی عمر میں والد صاحب کو جب وصال ہوا تو لگتا ہے کہ جب مسند وہ تاج آپ کے سر پر سجایا گیا، سبحان اللہ، 12 سال کی عمر میں وہ بھی آپ نے اتنا اس نے خوبی سے انجام دیا کہ آپ کے چچا ہمیشہ آپ کی تعریف کرتے.